فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سورہ تحریم آیت نمبر 8. قابل احترام دینی و میلی بھائیوں، آج کے درس میں توبہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب التوبہ، توبہ کا بیان. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں توبہ کسے کہتے ہیں. توبہ کا اگر ہم معنی سمجھنا چاہتے ہیں عمومی طریقے سے تو اس طریقے سے سمجھ لیں، توبہ کہا جاتا ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، اور جو گناہ انسان نے کیا ہے اس پر وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اسی طریقے سے دوبارہ وہ شخص وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے. یہی اصلاً توبہ ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کا معنی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں الصادقۃ الناصحۃ، یعنی توبہ خالص سچے طور پر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے. جو گناہ انسان سے ہو گیا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے روئے اور خالص اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر کے دوبارہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرے. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، بلکہ 2 حدیثیں ہیں ایک ہی حدیث نمبر کے تحت، اور حدیث نمبر ہے 6308. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ. اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک مومن سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے. مومن گناہ کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور ایک فاجر شخص اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ کو، رب کی نافرمانی کو کس طریقے سے دیکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ اس قدر ڈرا ہوا ہوتا ہے، خوف میں مبتلا ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے یہ ڈر اور خوف ہو کہ کہیں پہاڑ ابھی میرے اوپر نہ گر جائے. کوئی بھی شخص ہو اگر پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو اسے یہ ڈر اور خوف ہوگا کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے. اسی طریقے سے مومن کی حالت و کیفیت ہوتی ہے جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ مومن بندہ بالکل ڈرا ہوا ہوتا ہے، سہما ہوا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کی گرفت میں میں نہ آ جاؤں. اور ایک فاجر شخص سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے، جب رب کی نافرمانی ہوتی ہے اس سے، تو اس کے یہاں گناہ بہت معمولی سی چیز ہوتی ہے، جیسے مکھی ہو ناک پر بیٹھے اور بھگاتی، کوئی احساس نہیں، کچھ فرق نہیں. کیا فرق پڑا انسان پر؟ مکھی آئی بیٹھی اس نے بھگا دیا، بس بات ختم. مثال جو حدیث کے اندر دی گئی ہے مکھی سے، کوئی بہت عظیم مخلوق سے مثال نہیں دی گئی ہے، مکھی سے مثال دی گئی ہے، گندگیوں پر جو جا کر کے بیٹھتی ہے. ایک فاجر شخص
جب گناہ کرتا ہے تو اس کے یہاں گناہ کی وہی حیثیت ہوتی ہے جیسے کوئی مکھی کسی انسان کے ناک پر بیٹھے اور اسے بھگا دے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اسی کے الٹا مومن سے جب گناہ ہوتا ہے، رب کی نافرمانی ہوتی ہے، ڈر جاتا ہے، بالکل آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو رب کی نافرمانی ہو گئی، یہ تو مجھ سے گناہ کا کام ہو گیا۔ ایسے ہی آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں اور ذکر کی ہیں، اور ان دونوں کا تعلق اللہ رب العالمین سے اس طریقے سے ہے کہ اللہ توبہ سے خوش کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھو، اللہ رب العالمین کی انسان نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب اسے ساری نعمتیں دیتا ہے، اس کے باوجود اگر انسان گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بعد توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور طریقہ تھا کہ آپ کئی ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیا کرتے تھے، مثالوں سے باتیں اور واضح ہو جایا کرتی ہیں۔ اور ان دونوں حدیثوں کے اندر اگلی حدیث نمبر 6309 ہے، اس کے اندر بھی یہی بات آپ کو ملے گی کہ اللہ رب العالمین ایک بندے کے توبہ سے کس قدر خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمایا، جیسے کوئی شخص ہو، کسی میدان میں ٹھہرا، کسی ایسی جگہ ٹھہرا جو جگہ خطرے والی تھی، ڈراؤنی جگہ، بھیانک جگہ وہ ٹھہرتا ہے، اس کے بعد اپنی سواری کو الگ کرتا ہے اور اپنا سو جاتا ہے۔ سواری پر اس کے کھانے کا سامان ہے، اس کے پینے کا سامان ہے۔ وہ بندہ سو گیا، نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کی سواری ہی نہیں۔ کس قدر وہ بندہ غمزدہ ہوگا، ٹینشن کا شکار ہوگا۔ آج اگر کسی کا ایک قلم غائب ہو جائے، ٹینشن میں ہو جاتا ہے انسان، میرا بھائی غائب تو ہوا نا، کیسے غائب ہو؟ وہاں تو عالم یہ ہے پوری سواری غائب ہو گئی اور اس پر کھانے پینے کا سامان ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس شخص کو بھوک لگ جاتی ہے، اور ایسے نہیں ہلکی پھلکی بھوک، بہت تیز بھوک اور پیاس اسے لگتی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے چلو میں جا کے اپنی جگہ پر پھر سے سو جاتا ہوں۔ پھر سویا، اچانک نیند کھلی تو دیکھا اس کی سواری اس کے بغل میں کھڑی ہے، اس کے کھانے کا سامان بھی وہاں پر موجود ہے، پینے کا سامان بھی وہاں پر موجود ہے۔ اب بتاؤ اس شخص کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی چیز غائب ہو جائے، مل جائے، اور ایسے عالم میں جب کہ اس چیز کی ہمیں سخت حاجت ہو، ضرورت ہو، اگر ایسے موقع پر وہ چیز مل جاتی ہے تو ہم لوگ خود اپنے بارے میں غور کریں کہ ہماری خوشی کی انتہا اور ہماری خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے سمجھایا ایسے ہی جیسے وہ بندہ خوش ہوتا اس وقت، اللہ رب العالمین ایسے ہی اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، توبہ کیا کرو۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، دن ہو رات ہو چل رہے ہیں، ہمیشہ توبہ و استغفار کیجئے۔ توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توبہ کرنے سے نیکیاں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ملتی ہیں۔ اور یہ جو ڈرنے کا معاملہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، گناہوں سے، دراصل اس کا تعلق انسان کی ایمانی قوت سے ہوتا ہے۔ جس انسان کا ایمان جتنا زیادہ ٹھوس اور پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کے یہاں گناہوں سے ڈر اتنا ہی زیادہ پایا جائے گا، اور جس شخص کا ایمان جتنا زیادہ کمزور ہوگا، اس کے یہاں گناہوں کے معاملے میں اتنی ہی غفلت اور سستی پائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو توبہ و استغفار کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے ایمان میں دن بدن اضافہ فرماتے رہ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔